الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروا الامام اذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد متفق عليه الا ان البخاری لم يذكر واذا قال ولا الضالين۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام سے جلدی نہ کرو، امام سے جلدی نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ کہے ولا الضالین تو تم آمین کہو، اور جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ اور یہ یہاں تک روایت مسلم بخاری شریف میں ہے، اور آگے بخاری نے ذکر نہ کیا کہ جب ولا الضالین کہے۔ اب یہاں سے چند مسائل ہمیں پتہ چلے، انشاءاللہ اگلی حدیث پاک کے اندر اس کی مزید تفصیل آ جائے گی کہ مقتدی قرات نہیں کرے گا، قرات صرف امام کرے گا، کیونکہ یہاں پر یہ بات واضح طور پر فرما دی گئی کہ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ مقتدی کیا کہے گا؟ آمین کہے گا۔ امام کیا کرے گا؟ قرات کرے گا۔ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، وہ انفرادی بندے کی بات ہے، وہ انفرادی شخص کی بات ہے کہ اکیلا جب نماز پڑھ رہے ہیں نا تو بغیر سورہ فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنی پڑے گی۔ لیکن جب امام کے پیچھے آ گیا، اب وہ ذمہ داری امام کی ہے، آپ صرف تکبیرات کہیں گے، یعنی آپ پیچھے قرات نہیں کریں گے، قرات امام کرے گا۔ وہ انشاءاللہ اس باب میں مزید تفصیل آتی چلی جائے گی۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، امام سے آگے نہیں بڑھنا بھائی کسی صورت میں، بالخصوص جس وقت تکبیر تحریمہ کہی جا رہی ہوتی ہے، یہ جو پہلا ہم کرتے ہیں نا جی، تکبیر تحریمہ کہی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت امام سے آگے نہیں بڑھنا، بالخصوص کیونکہ اگر وہ اس وقت امام سے آگے بڑھ گیا تو اس نے تو نماز سے شروع نہیں کی نا، امام کے ساتھ ملے گی، وہ پہلے پہنچا ہوا ہے تکبیر تحریمہ میں، امام صاحب بعد میں آ رہے ہیں، تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ باقی تمام ارکان کے اندر جیسے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کلمے پہلے امام کرے گا پھر مقتدی کہے گا، اور یہ اس حدیث پاک کے آخر میں آیا کہ قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ ایک اس روایت میں آیا ہے اللہم ربنا لک الحمد کہے، اور بعض روایت میں ہے ربنا لک الحمد کہے۔ آپ اللہم ربنا لک الحمد کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ربنا لک الحمد کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ربنا لک الحمد آسان ہے تو وہ آپ وہ پڑھ لیے پھر حدیث پاک کے اندر، تو اگر کسی نے اللہم ربنا لک الحمد کہہ لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اچھا، بعض یہاں پر نا جی ایک غلطی کرتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد، واو بیچ میں کیوں ڈال دی؟ یعنی واو عاطفہ ہے، اس کو عطف کیوں ڈال دی؟ ملاؤ، اللہم ربنا لک الحمد یا خالی ربنا لک الحمد، یہ ٹھیک ہے، دونوں قول میں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا جی نماز امام اور مقتدی دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے، کچھ باتیں ہیں جو وہ کرے گا، کچھ باتیں ہیں امام کیا کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کیا کہے گا ربنا لک الحمد، امام کیا کرے گا قرات کرے گا، مقتدی کیا کہے گا آمین کہے گا۔ انشاءاللہ پھر یہ اسی باب کے اندر معاملات چلتے رہیں گے کہ امام کے معاملات کیسے رہیں گے اور مقتدی کے معاملات کیسے۔ کسی بھی رکن میں امام سے جلدی نہیں کرنی، کسی بھی رکن میں امام سے جلدی نہیں کرنی۔ امام کا رکن پورا ہو گیا، آپ کا رکن پورا ہو گیا، آپ کو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔